کے لیے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو ہر بندے نے کہا کہ حضور ہمارے گھر ہی قیام کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جہاں ہماری اونٹنی رکے گی وہاں ہم قیام کریں گے۔ تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی، چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ تو جن امیروں کے محل تھے نا وہ کہنے لگے کاش کہ یہ جھونپڑی ہماری ہوتی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ شعر سنیے گا کہ تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں، تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں محل ترسے اے جھونپڑی کے لیے، محل ترسے اے جھونپڑی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اور چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اور میرے آقا کی اپنی امتی کے لیے محبت دیکھیے کہ آ گئے قبر میں بچھڑوانے، آ گئے قبر میں بچھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اور لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا تیری خوشی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اور ہر کسی کی کوئی نہ کوئی آخری خواہش ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کے غلام کی آخری خواہش کیا ہے کہ دید مانگی ہے ان کی اے حاکم، دید مانگی ہے ان کی اے حاکم، میں نے بس وقت آخری کے لیے، میں نے بس وقت آخری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، بس اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب ذیشان الہی صاحب، قبر میں بھی آگے چھڑانے کے لیے، کتنا درد ہے امتی کے لیے۔ کیا بات ہے اس ذات اقدس کی جو آج سے 1400 سال قبل، جب ہمارا کوئی وجود بھی نہ تھا، کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، کوئی قوم قبیلہ کوئی پہچان بھی نہ تھی، اس وقت بھی ہم جیسے گناہگاروں کے لیے وہ اللہ کے محبوب غار حرا میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کر اٹھتے، اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو ان کے لب ہل رہے تھے. میں نے کان لگا کے سنا تو وہ دعا مانگ رہے تھے, رب ہب لی امتی, رب ہب لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہ ہے محبت, امتی سے محبت. احمد سامعین کرام, آج ہر شخص, ہر مسلک والا, ہر مذہب والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہے. مسلمان سمجھتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں, عیسائی سمجھتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں, یہودی سمجھتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں. میرے مرشد کریم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی متا ذکر عالی آپ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اور یہ پیغام کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے, کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ عالمگیریت کا پیغام ہے, ہر انسان کے لیے پیغام ہے کہ اس پیغام کو اپنے اوپر لاگو کرو, اختیار کرو, پھر جانو کہ کون افضل ہے. کیوں؟ یہ نظام قدرت ہے. ہم میں سے کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے اپنی قوم کے ملک میں پیدا نہیں ہوا. اللہ نے جسے چاہا مسلمانوں کے گھر میں بیچ دیا, عیسائیوں کے گھر میں بیچ دیا, کوئی مذاہب میں آئی نو ہے. جو بندہ جس ماحول میں پرورش پاتا ہے, یہ ماحول کا ایک اثر ہے. سنیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ سنیت کے ماحول میں پرورش پاتا ہے, وہ سنی بن جاتا ہے. اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس ماحول میں پرورش پاتا ہے, وہ اہل حدیث بن جاتا ہے. ایک غیر مسلم کے گھر میں عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ عیسائیت کے ماحول میں پرورش پاتا ہے, وہ عیسائی بن جاتا ہے. ماحول کا اثر ہوتا ہے. جیسے ایک پنجابی کا بچہ اگر برطانیہ میں جا کے پرورش پائے گا تو وہ انگریزی بولے گا. اگر ایک انگریز کا بچہ پنجاب میں پرورش پائے گا تو وہ پنجابی بولے گا. انسان کا بچہ اگر جنگل میں چھوڑ آئے تو انسانی زبان نہیں بولے گا, جنگلوں کی زبان بولے گا. لیکن اس جنگل سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ذکر قلب وہاں ایک طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے بندہ یہ جان سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور نظر ہے کہ نہیں ہے. باقی تمام اعمال بندے کے اختیار میں ہے. بندہ زبان سے تسبیح و تحلیل کر سکتا ہے. میں کسی کو کہوں کہ یار روزانہ 1000 مرتبہ نفل پڑھ کے 1000 نفل پڑھ کے سونا ہے, وہ پڑھ سکتا ہے. 1000 دفعہ فلاں تسبیح کر کے سونا ہے, وہ تسبیح کر سکتا ہے. لیکن اگر میں کسی کو کہوں کہ یار اپنے دل کے ساتھ اللہ اللہ کر کے سونا ہے تو وہ بندہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. یہ عطائی چیز ہے, اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے, اور جسے وہ چاہتا ہے اس کو عطا ہوتی ہے. اور جس کو یہ چیز عطا ہو جاتی ہے, یقین جانیے دنیا میں اس شخص کے پاس گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور نظر ہے, تبھی تو اس کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہیں. یہی ایک پیغام فرقہ واریت اور دہشت گردی کے اس دور میں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور اس تک رسائی کے لیے روحانیت سیکھو, خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب, گروہ یا فرقہ سے ہو. وہ کیا ہے کہ اجازت ذکر قلب حاصل کریں, ذکر کی محافل میں بیٹھے, اپنے دل کو اللہ اللہ میں لگانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ
آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا. جب اللہ اللہ شروع کر دے گا تو پھر آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں منظور نظر ہیں. جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل جو محض جانوروں کی طرح ٹک 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 کر رہا ہے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو وہ اجازت ذکر قلب حاصل کرے. اجازت ذکر قلب کے لیے میں محترم سے جناب وحید انور قادری صاحب سے کہ وہ خواہشمند حضرات کو اجازت ذکر قلب عطا فرمائیں تاکہ ان کے دل کی دھڑکنیں بھی اللہ اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے. محترم وحید انور قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو احباب یہ چاہتے ہوں کہ اللہ کے ذکر میں جاری ہو تو میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے 5-7 مرتبہ اللہ کا اقرار کریں گے. اقرار کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند رکھیں گے. آنکھیں اس لیے بند رکھیں گے کہ اپنے دل کے اوپر جو الٹے آپ کی جانب دل ہے اس کے اوپر اللہ کا نام تصور میں لکھنے کی کوشش کریں گے, تصور میں جمانے کی کوشش کریں گے. جو احباب ذکر کی اجازت لینا چاہتے ہوں وہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں, اپنے قلب کے اوپر اس میں ذات لفظ اللہ کا تصور جمائیں. میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے 5-7 مرتبہ اقرار کریں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج اس عظیم محفل میں اجازت ذکر قلب حاصل کری. یقین جانیے وہ نایاب دولت جس کو حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑتا تھا, پتے کھانے پڑتے تھے, بھوکے پیاسے رہنا پڑتا تھا, تارکو دنیا ہونا پڑتا تھا, لیکن اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی. اس مالک کائنات نے, اس خالق کائنات نے ہم جیسے گناہگاروں کی رہنمائی کے لیے یہ دولت عظمیٰ لٹائی جا رہی ہے. مرشد کریم حضرت سیدنا ریاض احمد ظہور شاہی مدد علی جیسی ہستی کو دنیا میں مبعوث فرمایا, جن کی نظر عنایت سے, جن کی نظر کیمیا سے یہ دولت جو پہلے جنگلوں میں جا کر حاصل کی جاتی تھی, عمر گنوا دی جاتی تھی, آج گھر بیٹھے نرم گرم بستروں میں بیٹھے ہوئے, اپنے علاقے اپنے محلے میں بیٹھے ہوئے یہ دولت عظمیٰ تقسیم کی جا رہی ہے. لاکھوں بار شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی مقدس اقدس کا کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو مرشد کریم کی ذات کے ساتھ منسوب فرما دیا, اور لاکھوں بار اپنی جان فدا کرنے کا عزم رکھتے ہوئے مرشد کریم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم جیسے گناہگاروں کو دنیا کی ذلتوں سے نکال کر, غلاستوں سے نکال کر حضور غوث اعظم کا دیوانہ بنا دیا. حضور غوث اعظم کی مقدس بارگاہ میں قصیدہ سماعت کرتے ہیں. ملتمس ہوں جناب فیصل آباد کی مشہور و معروف آواز, ہر دل عزیز شخصیت جناب عبدالعزیز قادری صاحب سے جو بارگاہ غوث الورا میں اور پھر مرشد کریم کی مقدس بارگاہ میں قصیدے کا نذرانہ پیش فرمائیں. محترم عبدالعزیز قادری صاحب. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ دکھا دو جالیوں